بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید راہب کی پیشن گوئی اور فرشتوں کے بغیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچتی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار اور بلند کردار کے مالک ہیں، یا پھر یہ معاملہ اس سے بھی کہیں بڑا تھا، شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلوں میں خدمات سر انجام دینے کے دوران اچھی خاصی نیک نامی کمالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مول تول میں غیر ضروری پس و پیش اور قیمت میں بجائے یہ کہ خریدار سے زیادہ ہتھیانے کے چکر میں رہے، شروع سے ہی مناسب رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کاروباری معاملات میں خاصے طاق ہونے کے ساتھ دیانت دار بھی مشہور تھے، اس لیے تقریباً ہمیشہ ہی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اعتبار کرتے ہوئے خود ہی اچھی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص منافع میں اپنے حصے کے سوا کبھی اضافی کٹوتی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے مال کے چٹھے آمدن اور خرچ کے حساب میں کبھی کسی طرح کا جھول نہیں نکالا۔ حالانکہ منجے ہوئے تجار کے طریق کاروبار میں ایسی حرکات خود تجارت جتنی قدیم ہے۔ ابو طالب کے ہاں رشتے سے انکار کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاصے مقبول تاجر بن چکے تھے، اور اب خود مختار رہ کر مناسب معاوضے کے عوض تاجروں کی خدمات فراہم کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسے کاروباری ایجنٹ کی تھی جو ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کار سرکار سر انجام دیا کرتا تھا۔ آپ کا یہ طریق مکہ میں رائج منافع خوری کے عام اصول کے برخلاف اور قدرے اچھوتا تھا، اسی لیے اس کی مانگ بھی بڑھ کر تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمات کے عوض جو معاوضہ کماتے، اس میں سے اپنی ضرورت کے سوا باقی سب غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ دوسرے تاجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کو سراسر بے وقوفی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اس طرح کی طبیعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر گرہستی بسنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ اس طرح تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بسانا تو درکنار، شاید وہ شادی کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کنبے کی کفالت کیسے کیا کریں گے، یا معاشرے میں بالخصوص مکہ جیسے شہر میں دولت کے بغیر رتبہ کیوں کر پا سکتے تھے؟ بعض اوقات لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روش کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔